اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنا کنٹینیو کر رہے ہیں ٹاپک، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جن سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری یہ تیسرا ٹاپک ہے، جس میں بات کریں گے ہم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے، سب سے پہلے اس کے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ توکل ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کے ڈیفرنٹ اقوال ہیں۔ جیسے علامہ غزالی فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پہ توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ اسی طرح ایک ملا علی قاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو یقینی طور پہ جان لو کہ در حقیقت ہر کام کے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، تخلیق و رزق عطا کرنا یا محروم رکھنا، ضرر و نفع، افلاس، تونگری، مرض و صحت، موت و حیات، غرضے کہ ہر چیز جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرتے ہوتے جیسا کہ ان پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم اسی طرح رزق دیے جاتے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کے پلٹتے ہیں۔ اب اس سے ایک بات ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ جب انسان کو اگر رزق توکل کی وجہ سے ملے گا، توکل کرنے سے، تو پھر کیا انسان کو اپنے رزق کے لیے کوششیں چھوڑ دینی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اسی حدیث کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ پر تم بھروسہ کرتے کہ جیسا ان کا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم ویسے ہی رزق دیے جاتے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کے پلٹتے ہیں۔ تو مقصد یہاں پہ بتانے کا کیا ہے؟ پرندے بھی جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پہ کھانا پرووائڈ کیے جا رہا ہے۔ وہ بھی صبح صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، سارا دن باہر کھانے کی تلاش میں گھومتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو پیٹ فل ہوتا ہے، یعنی کہ کھا پی کر آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں دیکھیں یہ جو بات پتہ چلتی کہ ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، اپنی محنت آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور توکل کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گھٹنے کو باندھو اور توکل کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ملتی جلتی حدیث، وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی سواری کو زنجیر کروں، یعنی کہ اس کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کو زنجیر کرو، یعنی کہ اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو ایک سمری میں ہم اگر دیکھ لیں تو توکل جو ہوتا ہے اس کے معنی حصول رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کہ آپ نے اپنے رزق کمانے کے لیے آپ کی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے اس کا ترک کرنا نہیں ہے۔ توکل کے معنی جو ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ بھاگنا دوڑنا چھوڑ دیں رزق کے لیے اور اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ بس اب اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے گا، یہاں پہ رزق گھر بیٹھے ہی آ جائے گا، بلکہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، لیکن اس کا بھروسہ اپنی محنت اور مشقت پہ نہ ہو بلکہ رب ذوالجلال پر ہو، اور وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں اور رزق صرف اور صرف
انہی کی طرف سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔